السلام علیکم، طارق جمیل آپ کے سامنے، مزاج بخیر۔ پچھلا جو یہ میں نے اپلوڈ کیا اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ ایک ہلکی پھلکی گفتگو، تو اس میں نے بتایا کہ بھئی کس طرح یہ یوٹیوب چینل میں نے شروع کر دیا، اور پھر کس طرح کچھ باتیں ہوتی رہیں، اور کیسے سیاسی کمنٹس کے اوپر میرے دوستوں نے کچھ اعتراضات کیے، اور میں نے پھر اس سے سمجھیں کہ تائب ہو کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن آپ سے میں نے یہ بھی عرض کیا کہ کیسے ایک عام آدمی ارد گرد کے حالات سے بے خبر اور غیر متاثر ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب آج کل جو کچھ چل رہا ہے، پاکستانی قوم پوری کی پوری، میں اگر کہوں کہ ایک کشمکش اور ایک کنفیوژن کے عالم میں ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، اور اس میں بھی شامل ہوں۔ مختلف سیاسی تبصرے سنتے ہیں، اور کوئی ادھر کے، کوئی ادھر کے، کوئی ادھر کے، کوئی ادھر کے، اور یا تو وہ سننے والا اور دیکھنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، یا پھر اپنی ایک رائے قائم کر لیتا ہے۔ میں، آپ کو معلوم ہے، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، نہ سیاسی تبصرے کر سکتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ غیر سیاسی لوگ بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں، غیر صحافی بھی اس میدان میں کود پڑے ہیں، اور جن کا یہ موضوع نہیں ہے وہ بھی اس موضوع کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال گویا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب سے زیادہ مرغوب موضوع ہے۔ میں بھی بطور ایک عام آدمی کے میں نے فیل کیا کہ مجھے بھی کیوں نہ، اگر میرا یہ چینل ہے تو اس پر اظہار رائے کا حق ہونا چاہیے۔ دو تین چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں اکثر گردش کرتی رہتی ہیں۔ ایک تو خیر ابھی حال ہی میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا نا کہ میرے دوستوں نے میرے سیاسی رجحانات یا میرے جھکاؤ کہہ لیں یا تنقید پر اعتراض کیا، تو اور میں خاموش ہو گیا، پھر میں نے چھوڑ دی یہ بات۔ لیکن ابھی جو حالات بپا ہوئے ہیں اور جس طرح کے رزلٹس سامنے آئے ہیں، اس کی روشنی میں نے ایک اپنے دو دوستوں سے بات کی جو کہ بڑے کٹر، تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ وہ شعر اگرچہ وہ پوری غزل، اس کا ریفرنس اور ہے، روحانی ہے، تصوف سے متعلق ہے، لیکن مجھے اپنے چند دوستوں کی جو ثابت قدمی ہے اس پر یہ شعر یاد آیا کہ بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جام بازاں، بسد سامان رسوائی سر بازار میں رقصاں۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں مریم نواز نے کہا نا کہ اب تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ باعث رسوائی ہے، تو اس پر مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ وہ باعث رسوائی ہو یا نہ ہو، لیکن جو عشق میں مبتلا ہیں اور اپنے لیڈر کو معشوق صفت سمجھتے ہیں، وہ رسوائی کا چولا پہن کر محو رقص ہیں، اور ان کو کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کہ وہ رسوا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ کمال کی وہ ہے، وہ جیسے غالب نے کہا نا کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے،
مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن. تو اللہ تعالیٰ میرے دوستوں کی اس وفاداری اور اس ثابت قدمی پر برکت دے انہیں، اور اسی میں سے خیر کا کوئی پہلو نکل آئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثابت قدمی اور یہ وفاداری، اس کا گراف دن بدن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو دن بدن چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. ایک اور چیز جو میرے ذہن میں کھپتی ہے اور میں اکثر اور میں اس کا اظہار کر نہیں پایا، آج آپ کے سامنے اظہار کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ میں، ظاہر ہے میری پیدائش پاکستان کی ہے، اور جب میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ شعور میں پہنچا تو مجھے نہیں معلوم کہ قائد اعظم کا زمانہ کیسا تھا یا لیاقت علی خان کا زمانہ کیسا تھا، یا اس کے بعد جو خواجہ ناظم الدین صاحب اور کئی لوگ آئے اور گئے وہ زمانے کیسے تھے. لیکن مجھے جو پہلا جو نالج مجھے ملا وہ یہ کہ 1958 میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے ملک میں مارشل لا لگایا، اور جب میں نے اپنے ہوش کی آنکھیں کھولیں اور شعور میں آیا تو ایوب خان صاحب کی حکومت تھی، اور وہ کوئی لگ بھگ 10 سال رہی. اس سے پہلے یعنی اگر 58 میں مارشل لا لگا اور 47 میں پاکستان بنا اور انگریز سے آزادی حاصل کی اور تقسیم ہوئی اور مسلمانوں کا ایک الگ سے نیا ملک بنا، تو وہ 47 سے 57 تک چلا 10 سال. پھر ایوب صاحب کا زمانہ جو ہے وہ 10 سال چلا، اور بالآخر انہوں نے پھر اپنا جو ہے نا وہ ایک اور مارشل لا کے سپرد کر دیا. تو ہم اس کو شامل کر کے یحییٰ خان کو ڈیکیڈ ہی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک ٹریجڈی ہوئی اور پاکستان 2 لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور سقوط ڈھاکہ ہوا، اور پھر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب مسند اقتدار پر آئے. تو وہ ایک سویلین حکومت تھی، جیسے 1947 سے 58 تک، اور 58 سے لے کر تو 68 نہیں تو 70-71 تک سمجھ لیں 13 سال، اور 71 سے پھر آن ورڈ پھر ایک سویلین حکومت آئی، اور وہ بھی ایک یعنی ڈیکیڈ سے ذرا سا کم پورا کر کے تو پھر مارشل لا آ گیا اور ضیاء الحق صاحب آ گئے، اور ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا بھی لگ بھگ ڈیکیڈ تک رہا، وہ بلکہ 11 برس بنتے ہیں. اور جب وہ یعنی ختم ہوا، اور ختم اس انداز سے ہوا کہ ایک کہنے کو محمد خان جنیجو صاحب کی حکومت تھی، لیکن در حقیقت وہ اقتدار ضیاء صاحب کا ہی تھا، اور وہ ایک طیارے میں حادثے میں ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے. کئی لوگ شہید کہتے ہیں، کئی لوگ نہیں کہتے. اور پھر اقتدار جو ہے وہ سویلینز کو سونپ دیا گیا. تو وہ جو سویلین کو سونپا گیا وہ ایک کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اور کبھی
جناب نواز شریف صاحب، اور ایک باری ان کی، ایک باری ان کی، ایک باری ان کی، ایک باری، اور یوں بھی سویلین حکومت کے ایک ڈکیڈ جو ہے نا وہ پورا ہوا، اور جو ہی وہ ڈکیڈ پورا ہوا پھر ایک مارشل لا آ گیا، اور مارشل لا آ گیا اپنے پرویز مشرف صاحب کو۔ وہ تو ہم بالکل، میں ٹی وی میں تھا اور یاد ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کس بات پہ مارشل لا لگا دیا گیا، کیوں؟ چلیں اس کیوں کا جواب جو ہے ہم علماء پر چھوڑتے ہیں، اور جو تبصرہ نگار ہیں ان پر چھوڑتے ہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ تو وہ مشرف صاحب بھی ایک ڈکیڈ انہوں نے گزارا۔ اب اسی اعتبار سے آپ دیکھیں کہ ایک ڈکیڈ سویلینز کا، ایک ڈکیڈ فوج کا، ایک سویلین کا، ایک فوج کا، ایک سویلین کا اور ایک فوج کا۔ اس کے بعد مشرف صاحب کے جانے کے بعد پھر کچھ یہ بڑی مہربانی کی گئی کہ دو حکومتوں نے 5 5 سال پورے کیے، سویلین گورنمنٹس۔ پہلی حکومت زرداری صاحب کی آئی اور دوسری حکومت نواز شریف صاحب کی آئی، اور یہ ابھی تازہ ترین بات ہے۔ اور وہ جو ہی دو سویلین حکومتوں کا ایک ڈیکیڈ یعنی 10 سال پورے ہوئے، تو اب کہنے کو تو ایک سویلین حکومت ہے عمران صاحب کی، لیکن یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ تجربہ کیا گیا، کیونکہ اس ڈیکیڈ کے بعد اس ترتیب سے چلیں تو سویلینز کی باری نہیں بنتی تھی، لیکن قوم میں جو ایک تذبذب اور ایک پریشانی تھی، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ ہائیبرڈ، اور پرچار یہ کہ یہ ایک پیج پر ہے۔ لیکن اب شومیِ قسمت، دیکھیے کہ وہ ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ ایک عجیب گل کھلانے لگا ہے، اور اس کی یا تو کبھی بیٹری کی جو ہے وہ سپارک بڑھ جاتا ہے، اور کبھی جو پیٹرول سے چلنے والا کاربوریٹر ہے اس میں کبھی کوئی کچرا آ جاتا ہے، یا وہ کچھ زیادہ پیٹرول لے لیتا ہے، کیا ہوتا ہے، ان کو بیلنس اس کا آؤٹ ہو گیا ہے۔ تو اگر چلیں اس کو ہم نان سویلین اور اپیرنٹلی سویلین ایرا قرار دیتے ہیں ڈیکیڈ کا، تو اس حساب سے تو ابھی 3 ساڑھے 3 سال گزرے ہیں، تو باری تو 10 سال کی بنتی ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو میں نے سوچا ہے، یا میں اپنے طور پر یہ اس طرح کا سوچ رہا ہوں، کیا یہ محض اتفاق ہے یا اتفاق نہیں ہے؟ اس کا ایک اور بھی پہلو ہے کہ جب امریکہ نے چاہا کہ اس خطے میں پاکستان کے ذریعے کچھ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے مشکل رہا سویلینز کی حکومت میں، اور پر نسبتاً آسان رہا۔ ایوب خان کا زمانہ دیکھ لیجئے، اور ضیاء صاحب کے دور میں جو امریکہ اور روس کی جو سرد جنگ تھی اور جس عروج پہ پہنچی، اور پھر روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس کو دیکھ لیجیے، اور پھر اس سے پہلے یحییٰ خان کے وقت میں دیکھ لیجیے کہ پاکستان کو 2 لخت ہونا تھا، تو یحییٰ خان کے عہد میں ہوا۔
اور مشرف صاحب کے زمانے کو دیکھ لیجیے کہ طالبان کی حکومت کو ختم کرنا تھا، ان کو ملیہ میٹ کرنا تھا، وہی طالبان کہ جن کو امریکہ کی سرپرستی حاصل تھی روس کے مقابلے میں. اب وہ جب کام ہو چکا تو پھر ان کی ضرورت نہیں تھی، اب ان کو کچل دو. تو آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. مجھے آپ یہ بتائیے، کیا یہ سارا کچھ محض اتفاق ہے؟ اس سوال کا آپ ہی جواب دیجیے. میں نے تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے جو میں نے دیکھا اس کو آپ کے سامنے بیان کر دیا. اور اگر اتفاق نہیں ہے تو ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، سب کو ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، سب کو ہمیں بیداری کی ضرورت ہے، سب کو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.